ریڈیو پاکستان خصوصی سیمینار سیریز جشن نزول قرآن کے سلسلے میں سیمینار سنیے۔ موضوع ہے باہمی معاملات قرآنی تعلیمات کی روشنی میں۔ پیشکش ریڈیو پاکستان کراچی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، میں اعتصام الحق ریڈیو پاکستان کراچی کے اسٹوڈیو سے اس خصوصی سیمینار میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جشن نزول قرآن کی اس سیمینار سیریز کا موضوع قرآنی تعلیمات باعث نجات ہے، اور آج جس ذیلی موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے باہمی معاملات قرآنی تعلیمات کی روشنی میں۔ اس موضوع پر آج اپنا مقالہ پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں علامہ محمد اکرام حسین، جبکہ آج کے اس سیمینار کی صدارت کر رہے ہیں حضرت علامہ شاہ حسین گردیزی صاحب۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ طلباء و طالبات بھی موجود ہیں جو علامہ اکرام حسین کے مقالے کے بعد اس موضوع پر اپنے سوالات پیش کریں گے اور ان کا جواب چاہیں گے۔ میں بلا تاخیر صاحب صدر کی اجازت سے علامہ محمد اکرام حسین سے درخواست کروں گا کہ وہ آج کے موضوع باہمی تعلقات قرآنی تعلیمات کی روشنی میں پر اپنا مقالہ پیش کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المسلمون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، صدق اللہ العلی العظیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم سامعین گرامی قدر، جیسا کہ آپ نے بھی سماعت کیا کہ آج کے اس ہمارے سیمینار کا عنوان اور موضوع باہمی معاملات قرآنی تعلیمات کی روشنی میں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور طفیل جو احسانات فرمائے ہیں، ان میں سے ایک عظیم احسان قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں ہے۔ اور قرآن مجید جو کتاب رحمت بھی ہے، جو کتاب ہدایت بھی ہے، اور انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ھدی للناس، یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور بنی نوع انسانیت کو اللہ رب العزت نے زندگی گزارنے کے لیے ایک خوبصورت گویا کہ قرآن کی صورت میں ہدایت نامہ عطا کیا ہے، اور جو قرآنی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور نکھارنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے ہدایت کا نور عطا فرماتا ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اپنے ماننے والوں کو یا جو قرآن کو نہ بھی مانے، زندگی کے ہر شعبے میں ان کے لیے ہدایت کا سامان مہیا کرتا ہے، چاہے انسان کی گھریلو زندگی ہو یا اجتماعی معاشرتی زندگی ہو، اس کے معیشت کے معاملات ہوں یا اقتصادی امور میں اس کی مصروفیات ہوں، اس کی گھریلو زندگی ہو یا آپس کے باہمی معاملات کی اجتماعی زندگی ہو، قرآن مجید فرقان حمید انسان کو کہیں بھی بے آسرا نہیں چھوڑتا، بلکہ ہر مقام پر اس کی رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اور آج ہماری گفتگو کا عنوان ہی یہ ہے کہ ہم قرآنی تعلیمات کی روشنی میں باہمی معاملات کے جو اسلوب اور انداز ہمیں سکھائے گئے ہیں اس پر نظر کریں، اور اس کے ذریعے سے اپنی کردار سازی اور شخصیت کی تعمیر کا اہتمام اور انتظام کر سکیں۔ معاشرہ فرد سے بنتا ہے، اور ہر فرد کی ضرورت ہے کہ وہ معاشرے کی آبیاری اور معاشرے کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے۔ سب سے پہلے اگر ہم مالی اعتبار سے بات کریں اور مالی معاملات میں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کی جانب جب ہم نظر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے اقتصادیات کا ایک ایسا خوبصورت حکم اور اسلوب ہمیں عطا کر دیا ہے، گویا اس پر عمل کرنے کے ساتھ ہی اللہ رب العزت کی جانب سے برکات کا نزول بھی ہے، اور ساتھ ساتھ معاشرے کو
امن اور سلامتی کی ضمانت بھی عطا کی گئی۔ اس لیے فرمایا سورہ بقرہ کی 275 آیت میں احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ اب سود کی مطلقاً حرمت کے بعد اب جو حلال اعتبار سے معاملات کیے جائیں گے اور تجارت کے ذریعے سے جو حلال مال کمایا جائے گا، اس میں بھی اللہ رب العزت نے بڑا خوبصورت اسلوب عطا فرمایا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اے ایمان والو، وہ لوگوں جو اللہ رب العزت پر ایمان لے آئے ہو، تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ اسی کے ذریعے سے گویا ہمیں یہ روشنی اور یہ نور میسر آیا ہے کہ مالی معاملات میں کسی قسم کا کوئی غرر یا کسی قسم کا کوئی غبن کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ صاف ستھرے انداز میں مالی معاملات اور لین دین کو اختیار کیا جائے، تاکہ ہم جہاں سود سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں، وہیں ساتھ ساتھ مالی معاملات میں اپنے آپ کو انصاف کے پیمانے پر تولتے ہوئے کسی اور کا حق کھانے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ پھر اسی طرح سے باہمی معاملات میں اگر حقوق العباد کی قرآنی تعلیمات کی جانب ہم دیکھتے ہیں تو دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انسانیت کے سب سے بڑے محسنین والدین کے حقوق کی بات کی تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور آگے اگلی آیت میں فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، فرمایا کہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر آ پہنچیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھڑک کر کسی بات کا جواب دو، بلکہ ان کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، اور اپنے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہا کرو کہ باری تعالیٰ رحم فرما، جس طرح سے انہوں نے ہمیں بچپن میں شفقت اور محبت سے پالا ہے۔ یہاں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک خوبصورت فرمان آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اس آیت مبارکہ میں جو لفظ اف استعمال کیا گیا ہے، ائمہ مفسرین نے اس پر بہت کلام کیا ہے، اور اس اف کے لفظ سے مراد کیا ہے اس کی بہت ساری تفاسیر ہمیں ملتی ہیں، مگر امام غزالی نے والدین کے ادب اور احترام میں جو اس کی وضاحت کی، انہوں نے کمال کر دیا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اس آیت میں اف سے مراد کیا ہے، تو آپ نے جواباً کہا کہ کوئی نفیس شخص ہو اور صاف ستھرا رہنا اسے پسند ہو، مگر وہ کسی ایسے مقام سے گزرے کہ جہاں آب ہوا میں گرد ہو اور وہ گرد اس کے جسم کے روؤں پر آ جائے، تو اس سے وہ کراہیت محسوس کرتے ہوئے اپنے جسم سے وہ گرد ہٹانے کے لیے جو پھونک مارتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت نے اس سے بھی کم بات اپنے والدین کے سامنے کرنے سے منع کیا ہے۔ تو اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں اور ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید والدین کے ساتھ کس قدر حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، اور اس حکم کی بجا آوری کے انتظام کی جانب روشنی عطا کرتا ہے۔ پھر صرف ایک سمت سے بات نہیں کی گئی، صرف والدین کے حقوق کی بات نہیں کی گئی، بلکہ اولاد کے حقوق کی بات کی گئی۔ اور جب اولاد کے حقوق کی بات کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے والدین کو بھی کچھ احکامات صادر فرمائے، اور بڑا ہی خوبصورت انداز سورۃ التحریم میں ارشاد فرمایا۔ آیت نمبر 6 سورۃ التحریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے
جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ یہاں اہل و عیال میں اولاد کی تربیت پر بڑا خاص زور دیا گیا ہے کہ اولاد کی تربیت والدین کی ذمہ داری ہے اور والدین کے فرائض میں شامل ہے۔ اگر والدین اپنی اولاد کی تربیت میں کسی قسم کی کوئی کمی چھوڑ دیں گے تو یقیناً کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پکڑ ہوگی، جس کی جانب اس آیت مبارکہ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اور پھر اگر ہم خاندانی اعتبار سے خاندانی زندگی میں ایک گھریلو زندگی میں میاں اور بیوی کے تعلقات کی بات کریں تو یہاں بھی باہمی معاملات میں قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بڑی خوبصورت مثال کے ساتھ ذکر فرمایا کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ لباس کی ایک دوسرے کے لیے تشبیہ میں ہر وہ نقطہ موجود ہے جو دونوں کے قرب، محبت، زینت، الفت اور اعتماد میں اضافہ کر سکتا ہے۔ اس سے بہتر مثال ممکن ہی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کو جس طرح مخلوق پر فوقیت حاصل ہے، اس کے کلام کو بھی دنیا والوں کے کلام پر فوقیت حاصل ہے۔ سوسائٹی اور رشتہ داروں کے ساتھ معاملات کے لیے اگر کوئی آسان نقطہ ہے تو وہ قرآن مجید فرقان حمید کی نظر میں کس قدر خوبصورت اور شاندار ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اور اسی طرح سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی اسی اعتبار سے حدیث مبارکہ ہے، جس میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ دیکھیے یہ کس قدر خوبصورت اسلوب اور کیسا خوبصورت قاعدہ اور اصول قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں عطا کیا ہے کہ جب تم کسی پر ظلم نہیں کرو گے تو پھر تم پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ تم اللہ رب العزت کی حفاظت میں ہوگے اور کائنات ساری تمہارے سامنے مسخر کیے ہوئے نظر آئے گی۔ انسانوں کے اس معاشرے میں تلخیوں کا داخل ہو جانا، ایک دوسرے سے رنجش کا پیدا ہو جانا یقینی ہے۔ باہمی تعلقات کی تلخی کو مٹھاس میں تبدیل کرنے کے لیے قرآن پاک کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم سے خطاب فرمایا، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں سورہ حامیم السجدہ میں حکم فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیکی و بدی یکساں نہیں ہیں، تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو، تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ دیکھیے یہ کیسا خوبصورت اسلوب اور کیسا خوبصورت انداز قرآن نے ہمیں عطا کیا ہے، اور خود کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی جانب اشارہ فرمایا، اور ہمارے معاشرے میں موجود جو گویا کہ ہم انسانوں ہی کی جانب سے بنائے ہوئے ایک قسم کے خود ساختہ قوانین اور قواعد کو بھی اللہ رب العزت نے اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم فرمایا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے باہمی معاملات کی رنجشوں، کدورتوں اور ان ہر قسم کی دوریوں کو دور کرنے کے لیے حضور کا یہ فرمان کس قدر خوبصورت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ اگر کوئی شخص تم پر ظلم کرتا ہے تو اس کا بدلہ اور اس کا جواب ظلم سے دینے کی بجائے حضور کا کتنا خوبصورت فرمان، جو تمہیں کسی شے سے محروم کر رہا ہے تم اسے عطا کرو، اور یہی قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم ہے۔ اور پھر اسلامی حکومت کے کام اقتدار ملنے پر ایک سچے مومن کا اپنے دائرہ اختیار میں طرز عمل کیسا ہونا چاہیے، اور رعایا کے ساتھ حکمرانی ملنے والے حکمران کو کس انداز کے معاملات اختیار کرنے ہیں۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 41 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے، اور تمام معاملات کے انجام کو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں رکھیں گے۔ پھر آپ ذرا اس بات کی جانب بھی نظر کیجئے کہ جہاں ایک سلطنت کو اور ایک سلطنت کے حاکم کو جو خوبصورت نصیحتیں کی گئیں، وہیں اس سلطنت کے ایک عام انسان کو بھی کس قدر خوبصورتی کے ساتھ اپنے مزاج، اپنے کردار، اپنے رویے
اور اپنے افعال کو سدھارنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور پھر رحمان کے بندوں کی جہاں خصوصیات کو ذکر فرمایا ہے تو فرمایا کہ رحمان کے بندے تو وہ ہیں کہ جو عاجزی اور انکساری کا پیکر ہوتے ہیں، وہ اکڑ کر نہیں چلتے بلکہ وہ اپنی نظروں کو، اپنی گردنوں کو جھکا کر چلتے ہیں کہ بڑائی اور کبریائی تو محض اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ پھر باہمی معاملات میں ہمیں یہ بات بھی نظر آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں میں مختلف طبقات پیدا فرمائے۔ کسی کو زیادہ مال عطا فرمایا تو وہ امراء کی صف میں شامل ہوا، کسی کو اگر کم مال عطا کیا تو وہ غرباء کی صف میں شامل ہوا۔ اور یہ طبقات گویا کہ معاشرے کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنانے کے لیے بھی نہایت ضروری ہیں، مگر دونوں کو مختلف انداز کے احکامات عطا فرمائے ہیں۔ جہاں کم مال والے کو صبر کا حکم دیا ہے، وہیں امراء کو اور زیادہ مال رکھنے والوں کو غنا اختیار کرنے اور خرچ کرنے اور رحمت کرنے والوں میں شامل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور سورۃ البلد میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ۔ اگر تم کسی آزمائش میں ہو، تمہارے پاس مالی معاملات اس قدر اچھے نہیں کہ تم اچھے انداز میں زندگی بسر کر سکو، تو تم صبر کرنے والوں میں ہو جاؤ۔ اور اگر تم پر اللہ رب العزت نے رحمت کی ہے تو پھر تم رب کی اس رحمت کی صفت کو عام کرتے ہوئے تم بھی رحمت کرنے والے بن جاؤ۔ پھر مالی اعتبار سے جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی قرآن مجید فرقان حمید ہمیں تعلیم دیتے ہوئے نظر آتا ہے۔ فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ فرمایا کہ جو رحمان کے بندے ہیں، جو اللہ رب العزت کے احکامات کو ماننے والے ہیں اور رب ذوالجلال کے احکامات کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور نکھارنے کی کوشش کرنے والے ہیں، انہیں جب ہم مال عطا کرتے ہیں تو پھر وہ خرچ میں نہ اسراف اور فضول خرچی کو اختیار کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے ہاتھ کو روکے رکھتے ہیں، بلکہ اعتدال کی روایت کو قائم رکھتے ہیں۔ اور یہی وہ اعتدال اور میانہ روی ہے جس کے بارے میں آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میانہ روی کو اختیار کرنے والا کبھی بھی محتاج نہیں ہوتا۔ اور فضول خرچی کرنے کو سخت ناپسند کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک یہ فضول خرچی کرنے والا اور بغیر ضرورت کے مال کو ضائع کرنے والا شیطان کا گویا کہ بھائی ہے۔ سامعین کرام، یہ ساری باتیں اور یہ سارے اسلوب اور سارے انداز ہمیں جس سمت اور جس جانب رہنمائی کرتے ہیں وہ سمت یہی ہے کہ ماہ صیام رمضان المبارک جہاں ہمیں بدنی اعتبار سے عبادات کا نور عطا کرتا ہے، ظاہری معاملات کو درست کرنے کے لیے ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہیں یہ نزول قرآن کا بابرکت اور مقدس مہینہ ہمیں اس بات پر بھی ابھارتا ہے اور اس بات کی جانب بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں اس جستجو کی جانب ہماری توجہ مبذول کراتا ہے کہ قرآن جس سبب سے تمہیں عطا کیا گیا ہے، قرآن کے نزول کا جو مقصد ہے اس مقصد کو سمجھا جائے، اور مقصد یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، قرآن کے عطا کیے گئے اصولوں کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو راحت اور سکون بخشا جائے۔ اگر ہم زندگی کے ان باہمی معاملات اور تعلقات میں قرآنی تعلیمات کو اختیار کر لیتے ہیں تو یقین جانیے کہ قرآن کی تعلیمات کا نور اس قدر عظمت اور شان والا ہے کہ پھر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخروئی انسان کا مقدر ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب پر اپنا خاص لطف و کرم فرمائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کے ذریعے سے ہدایت کا نور رب ذوالجلال ہم سب کا مقدر اور مقسوم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ۔ علامہ محمد اکرام حسین آج کے موضوع پر اپنا مقالہ پیش کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں کچھ طلباء و طالبات موجود ہیں۔ میں ان سے کہوں گا کہ اگر آج کے اس موضوع پر ان کے پاس کوئی سوال ہے تو وہ اپنا نام، اپنے ادارے کا نام جہاں سے وہ پڑھ رہے ہیں، وابستہ ہیں، اس کو شامل کرتے ہوئے اپنا سوال حضرت سے کر سکتے ہیں۔ میرا نام سبت حسان ہے اور میں جامعہ کراچی کا طالب علم ہوں۔ کیا اولاد کو والدین کا ہر حکم ماننا ضروری ہے یا اس حوالے سے کوئی قیودات شریعت نے قائم کر رکھی ہیں؟ جہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے،
وہیں والدین کی اطاعت اور فرما برداری بھی لازمی جزو قرار دیا گیا ہے، مگر صاحب ایمان کو اس میں بھی کچھ قیودات کا پابند کیا گیا کہ اگر والدین کی جانب سے شریعت مطہرہ کے دائرے میں جو بھی حکم دیا جائے گا اولاد پر فرض ہے کہ اسے قبول کرے اور اس کی اطاعت کرے، مگر شریعت مطہرہ سے متصادم اگر کوئی حکم دیا جاتا ہے تو اس سے اجتناب برتا جائے گا اور والدین کا حکم نہیں مانا جائے گا۔ جس طرح اللہ نہ کرے کسی کے ماں باپ میں سے کوئی شخص مشرک ہو جائے اور وہ اپنی اولاد کو بھی شرک کرنے کی جانب ابھارے اور اولاد مسلمان ہو، تو اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ والدین کی بات نہ مانے بلکہ اللہ وحدہ لا شریک کی بات مانے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس کا کوئی شریک نہیں اور عبادت صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ السلام علیکم، میرا نام اسنا خان ہے اور میں جناح یونیورسٹی برائے خواتین کی طالب علم ہوں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسے سود کو حرام قرار دیا گیا ہے تو کیا قرآن مجید میں سود کے معاملات طے کرنے والوں کے لیے کوئی خاص سزا کا ذکر کیا گیا ہے؟ جی بالکل، جیسا کہ ابھی سود پر کچھ آیات بھی ذکر کی گئیں، تو یہیں اسی عنوان اور اسی موضوع پر سورہ بقرہ میں آگے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ پیچھے جو موضوع چل رہا ہے اس میں سود کی حرمت، سود کی برائیوں کو ذکر کرنے کے بعد آخر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ ساری باتیں سننے کے باوجود اگر کوئی شخص اس پر عمل نہیں کرتا بلکہ سود کے معاملات کرتا ہے تو پھر گویا وہ تیار رہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ تو پھر آپ ذرا بتائیے کہ مخلوق ہو کر کوئی خالق کے ساتھ کس طرح سے جنگ کر سکتا ہے؟ یقیناً یہ صرف اور صرف خسارے کا سودا ہے، اس لیے ہمیں مالی معاملات میں سود سے ہر حال میں بچنا لازم اور ضروری ہے۔ السلام علیکم تمامی علماء کرام کو، محمد اویس قادری میمن میرا نام ہے، فرام سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ مالی لین دین کے معاملات کے حوالے سے قرآن ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اس دور کے اندر کہ کیا زبانی کلامی معاہدہ کافی ہوتا ہے یا لکھت پڑھت بھی ضرورت ہے؟ بالکل، آپ کا سوال بہت ویلڈ اور بہت خوبصورت ہے۔ ویسے تو جو صاحب ایمان ہے اور کلمہ گو مسلمان ہے اس کی زبان کو بھی بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، مگر معاشرے میں ہر قسم کے افتراق سے حفاظت کے لیے مالی معاملات کو ریٹن فارم اور لکھت پڑھت کے ساتھ قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور سورہ بقرہ ہی میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، کہ اے ایمان والو جب تم آپس میں مالی لین دین کا معاملہ کرنے لگو تو پھر اس کے لیے لکھت پڑھت کر لیا کرو تاکہ بعد میں کسی قسم کا کوئی انتشار یا افتراق قائم نہ ہو سکے۔ اس لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ مالی معاملات کو طے کرتے ہوئے اسے تحریری طور پر قائم کیا جائے، تحریری معاہدہ قائم کیا جائے تاکہ ایک ایویڈنس اور ثبوت کے طور پر آپ کے پاس وہ موجود ہو اور آپ کسی قسم کی ناچاقی اور کسی قسم کے انتشار سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ بہت شکریہ علامہ محمد اکرام حسین، آپ نے مقالہ پیش کرنے کے بعد جس طریقے سے سوالوں کے جوابات دیے، مجھے امید ہے کہ جو سوال کرنے والے ہیں انہیں ان کا جواب یقیناً مل گیا ہوگا۔ اب پروگرام کے اس آخری حصے میں ہماری خوش نصیبی کہ ہمارے ساتھ آج حضرت علامہ شاہ حسین گردیزی صاحب موجود ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آج کے اس موضوع پر اپنا خطبہ صدارت دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات گرامی، بات یہ ہے کہ اس دنیا میں بندے کے دو ہی کام ہیں، ایک اللہ کے حقوق ادا کرنے اور ایک بندوں کے حقوق ادا کرنے۔ اللہ کے حقوق جو ہیں وہ تو ہے ہی اللہ کے حقوق، لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں وہ بھی اصل میں حقوق اللہ ہی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ جل جلالہ نے ایک انسان کے اوپر لازم کیے ہیں۔ قرآن حکیم فرقان حمید ہمیں آپس میں رہنے کے بہت سارے اصول دیتا ہے۔ قرآن حکیم فرقان حمید یہ بات کہتا ہے کہ ایک آدمی کسی سے برائی کرتا ہے تو آپ اس کی برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیں، بلکہ اس کی برائی کے بدلے میں اچھائی پیش کریں۔ آپ تو جب آپ اس کے ساتھ اچھائی پیش کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کأنہ ولی حمیم،
ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ آپ کا ایک گہرا دوست بلکہ خالص دوست جو ہے وہ بن جائے گا۔ تو قرآن حکیم فرقان حمید نے ہمیں اس طرف توجہ دلائی ہے کہ انسانی معاشرہ ہے تو اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، تو ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ کیا حسن سلوک کرنا چاہیے۔ قرآن حکیم فرقان حمید میں کئی مقامات پہ یہ بات آتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ اہل ایمان، ایمان کا ذکر ہو گیا۔ اسی طریقے سے آتا ہے ان الذین آمنوا، کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، تو ایمان کا ذکر ہوا۔ لیکن ہر جگہ ساتھ میں وعملوا الصالحات کا ذکر ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی عمل صالح کرے۔ ایک عمل صالح تو وہ ہیں جو اللہ جل جلالہ نے آپ کے اوپر لازم کیے ہیں، یعنی ایک تو عبادت کے حوالے سے ہیں اور دوسرے اخلاقیات کے حوالے سے ہیں، دوسرے انسانوں کے حوالے سے ہیں۔ آپ کا پڑوسی ہے تو اس کا بھی آپ پر حق ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے اس وقت کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ رات کو پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو جائے، وجارہ جائع الی جنبہ، اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ تو گویا وہ پڑوسی جو ہے ہمارا، اس کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے۔ اور پھر ہمارے مالدار ہیں، پھر ہماری بستی والے ہیں، پھر جس بستی میں ہم رہتے ہیں اس میں کچھ تو وہ لوگ ہیں جو ہم سے بڑے ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ہم عمر ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو ہم سے چھوٹے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا ہے کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم میں سے نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے طور و طریقے ہیں، جو ہماری تعلیمات ہیں، تو وہ اس تعلیم کی نفی کر رہا ہے۔ گویا ہمارے معاشرتی لحاظ سے اس میں اور ہم میں فرق موجود ہوگا۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث سے آپ فرماتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ ایک مسلمان جو ہے ایک مسلم معاشرے میں رہتا ہے تو وہ دوسرا مسلمان جو ہے اس کا اس کے اوپر حق ہے، اور اس حق میں یہ بات بھی ہے کہ اس کے ہاتھ کی اذیت سے اور اس کی زبان کی اذیت سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو یہ حضرات گرامی بات یہ ہے کہ آدمی کو حسن سلوک جو ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ اس کو نمایاں کر کے پیش کرنا چاہیے۔ تو جب دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اس کا واسطہ پڑے تو اس کو اچھے طریقے سے جو ہے نا دوسرے مسلمانوں سے پیش آنا چاہیے۔ قرآن حکیم فرقان حمید اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث مبارکہ ہمیں اس طرح توجہ دلاتی ہیں۔ ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو ہم اس سے دگنی برائی اس سے کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ بدی را بدی سہل باشد جزا، اگر مردی احسن الی من اسا، برائی کا جواب برائی سے دینا یہ تو بہت آسان کام ہے۔ نفس کے تقاضے یہ ہے کہ برائی کا جواب برائی سے دیا جائے، لیکن اگر آپ برائی کا جواب اچھائی سے دیں گے تو پھر یہ جوان مردی کی بات ہے۔ تو آدمی جب یہ طے کر لے کہ مجھے اچھائی کی اشاعت کرنی ہے اپنے معاشرے میں، تو پیار اور محبت سے اور اچھے طریقے سے اگلے سے بات کی جائے۔ قرآن حکیم فرقان حمید ہم سے یہ بات کہتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ لوگوں کو اچھے طریقے سے اللہ کی بات بتاؤ، اللہ کے دین کی بات بتاؤ، اچھے طریقے سے ان کے سامنے پیش کرو، اور اگر کہیں سختی کا معاملہ آ جائے تو اس میں بھی وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اچھے طریقے سے اس سے جھگڑا کرو، یعنی شائستہ طریقے سے اپنی بات پیش کرو اور اس سے مکالمہ کرو۔ تو قرآن حکیم فرقان حمید ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں تو اس معاشرے کے افراد کے ساتھ ہم حسن سلوک کریں، اور حسن سلوک جو ہے وہ ہمجیت ہے۔ کوئی بھی ان کی ضرورت ہے، کوئی بھی ان کا معاملہ ہے، تو آپ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان سے بھرپور تعاون کریں۔ اللہ جل جلالہ ہم سب لوگوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ علامہ شاہ حسین گردیزی صاحب، آج کے اس موضوع پر اپنا خطبہ صدارت پیش کر رہے تھے۔ سامعین، پروگرام کا وقت اب یہاں تمام ہوا چاہتا ہے۔ میں اپنے اسٹوڈیوز میں موجود تمام طلبہ و طالبات کا شکر گزار ہوں۔ علامہ محمد اکرام حسین صاحب جو آج کے مقالہ نگار تھے،
ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت علامہ شاہ حسین گردیزی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں شرکت کی اور اس موضوع پر ہم سب کے علم میں اضافہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی اعتصام الحق کو دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔ خصوصی سیمینار سیریز جشن نزول قرآن کے سلسلے میں سیمینار آپ نے سنا۔ موضوع تھا باہمی معاملات قرآنی تعلیمات کی روشنی میں۔ ریکارڈنگ انجینئر انوار حسین، پروڈیوسر اعتصام الحق، پیشکش ریڈیو پاکستان کراچی۔